میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔ خندق والی جنگ۔ دومت الجندل کے حکمران نے شام اور بین النہرین کو جانے والی مدینہ کے کارواں پر پابندی عائد کر کے اہل مدینہ کا اقتصادی گلا جکڑ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام 1000 افراد کے ساتھ دومت الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ عطفان کے سربراہ سے ملاقات کی تاکہ جنگ کی صورت میں اسے غیر جانبدار رہنے کی ترغیب دے سکیں۔ رئیس نے کہا کہ وہ قریش مکہ اور خیبر کے یہودیوں کا اتحادی ہے۔ معاہدے کے تحت وہ مدینہ پر ہونے والے متوقع حملے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے انکوائری کروائی اور جب معلوم ہوا کہ یہ اطلاع درست ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جنگی ساز و سامان سے لیس قریش کی فوج 10,000 تھی۔ معزز صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ عجم میں قلعے یا شہر کا دفاع کرنے کے لیے اس کے گرد و نواح میں خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کی گہرائی اور چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ دشمن کی پیادہ یا سوار فوج اسے پھلانگ نہ سکے۔ حضور علیہ السلام نے خندق کھودنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور حکم دیا کہ مدینہ شہر اور مدینہ کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیت اور باغات کی ساری پیداوار مدینہ کے گوداموں میں ذخیرہ کر دی جائے۔ مدینہ کے تمام مسلمان مرد اور عورتیں حتیٰ کہ جوانان لڑکے اور لڑکیاں اور جو بھی بیلچہ اور کدال اٹھانے کے قابل تھے خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ 6 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں نے روز و شب محنت کر کے اصرار و وفاداری کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی دن رات کام کیا اور دوسروں کا ہاتھ بٹایا۔ کبھی کدال چلاتے اور کبھی مٹی ڈھونے میں مصروف ہو جاتے۔ مسلمان 10 کی ٹولیوں میں خندق کھود رہے تھے۔ جب 10 افراد اپنا مقررہ کام قبل از وقت پورا کر لیتے تو رضاکارانہ طور پر دوسروں کے کام میں شریک ہو جاتے تھے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی منکر 10,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل مکہ کی فوج جب مدینہ کے قریب پہنچی تو خندق مکمل ہو چکی تھی۔ مشرکین کی فوج مدینہ پہنچی تو موسم بدل رہا تھا۔ سپاہیوں کو خیموں میں سردی لگ رہی تھی۔ مسلمان بھی جو خندق مختلف مقامات پر نگہبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے سردی کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ ابو سفیان خندق سے گزرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے میں جب ناکام رہا تو اس نے یہودیوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان جنگی معاہدہ ہونے والا ہے تو انہیں تشویش ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم خطرے میں ہیں۔ اگر بنو قریظہ پشت سے اور قریش سامنے سے حملہ کر دیں تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم فتح حاصل نہ کر سکیں۔ حضور علیہ السلام نے انتہائی سکون اور یقین سے فرمایا، مشرکوں کو یہودیوں کی کمک پر بھروسہ ہے جبکہ میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں۔ یقین رکھو اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بدگمانی اور عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف متحد نہیں ہو سکے۔ خندق کے پار جب 10,000 فوج کو پڑے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو غذا اور مویشیوں کی خوراک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ فوج کا سپہ سالار پریشان تھا کہ اگر خوراک کا انتظام نہ ہوا تو بغاوت ہو جائے گی اور سپاہی آپس میں لڑ مریں گے۔ ابھی مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آیا تھا کہ رات کو اتنی تیز آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے۔ خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے۔ آگ بجھ گئی تو شدید سردی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پانی کا سیلاب آ گیا۔ ابو سفیان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھا تو اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اونٹ باندھا ہوا ہے اور اونٹ کو بھگانے کے لیے پیدر پہ تازیانے مار رہا تھا۔ مشرکوں کی فوج مدینے کا محاصرہ چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔
اگرچہ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمنان اسلام کی فوج جا چکی تھی، لیکن مدینہ کا اقتصادی اور معاشی محاصرہ جاری تھا۔ آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء۔